پورے پاکستان میں اس چور کرپٹ حکومت نے لوگوں کے منہ سے نوالت تک چھینا کہ اگر یہ ٹولہ مزید 2-4 مہینے تک بھی اس ملک میں مسلط رہتا ہے تو یہ ملک برائے نیلام نہ ہو۔ خان صاحب کی ایک کال پہ انشاءاللہ جیل برو تحریک کا سب سے پہلا حصہ انشاءاللہ گلگت بلتستان ہوگا۔ شہباز شریف جس کو ہم رنگیلا 11 کے نام سے وہ مشہور ہے، یہ جو فیصل آباد کا یہ مچھو والا جو چمگادڑ ہے رانا ثناء اللہ، ہم تو کہیں گے کہ ذرا آؤ خوشبو لگا کے گلگت رانا ثناء اللہ، میں بھی وزیر داخلہ ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج اور اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت گلگت بلتستان کے ہوم منسٹر موجود ہیں جو کہ خصوصی طور پر یہاں لاہور میں زمان پارک پر جو عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور پہرے داری کے لیے آئے ہیں۔ جب سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا ملک بھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا جوش و جذبہ ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ میڈم۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے 10 مہینے پہلے خان صاحب کی جب حکومت تھی تو یہ ملک ترقی کی راہ میں گامزن تھا اور ایک چلتا پھرتا ایک خوشحال پاکستان اپنی منزل کی طرف شاید کوئی 40-50 سال کے بعد نظر آ رہا تھا کہ اب انشاءاللہ یہ ملک آگے ترقی کرے گا۔ لیکن اس کے بعد فوراً امریکن سپورٹ سے ایک ایسا امپورٹڈ ٹولہ جو جس کی ہسٹری پیچھے کرپشن سے بری پڑی تھی، تو ایسا ایک ٹولہ یہاں پہ مسلط کیا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں اس چور کرپٹ حکومت نے لوگوں کے منہ سے نوالت تک چھینا۔ ڈالر تقریباً 280-85 روپے پہ چڑھ گیا۔ پیٹرولیم کے ریٹ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت 130-140 روپے ریٹ ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد آج 10 ماہ کے اندر تقریباً جو ریٹس پیٹرولیم کے ہیں وہ 350 کے قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ اللہ نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ ٹولہ مزید 2-4 مہینے تک بھی اس ملک میں مسلط رہتا ہے تو یہ ملک برائے نیلام نہ ہو، اللہ نہ کرے۔ تو اب جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں زمان پارک پہ کھڑا ہوں اور یہاں پہ گلگت بلتستان سے سینکڑوں کارکنان اپنی قائد کی محبت میں پچھلے ہفتہ 10 دنوں سے یہاں پہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں خود بھی آج ایک ہفتے سے یہاں پہ لاہور میں ہوں۔ خان صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی اور جیسے آپ نے کہا کہ جیل برو تحریک کے حوالے سے کتنا جوش و جذبہ ہے، میں صرف جی بی کے حوالے سے اگر بات سٹارٹ کروں تو جس دن خان صاحب کہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس میں کہوں کہ ہمارے چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کی قیادت میں ان سے لے کے ہمارا جو عام کارکن ہے اس تک تمام وزراء، تمام ذمہ داران، تمام عہدیداران اور تمام گلگت بلتستان میں جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں اپنے سپورٹرز ہیں، وہ تمام خان صاحب کی ایک کال پہ انشاءاللہ جس جیل میں ہمیں کہا جائے انشاءاللہ ہم وہاں پہ جیل برو تحریک کا سب سے پہلا حصہ انشاءاللہ گلگت بلتستان ہوگا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی بی سے بہت پیار کرتے ہیں لوگ خان صاحب سے، لیکن آپ کا سیاسی ویژن بھی ہے، آپ خود سیاست کرتے ہیں، ملک بھر کی سیاست کو دیکھتے ہیں، جی بی میں تو بڑے امپورٹنٹ فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت چھوڑنا پنجاب میں اور پھر کے پی میں چھوڑنا، اب یہاں پہ مشکل حالات ہیں، خان صاحب کو گرفتار اگر کیا جاتا ہے تو کیا جی بی میں جگہ بنائی جائے گی ان کے لیے؟ لاہ عمل کیا ہے، آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ کے پی کی گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ، میں کہتا ہوں خان صاحب اگر آج ہمارے چیف منسٹر کو ہمیں ایک اشارہ کہیں، ہم ایسی 1000 حکومتیں خان کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خان کا موٹو اگر حکومت ہی ہوتی تو شاید وہ استعفے دے کے قومی اسمبلی سے باہر نہیں آتے۔ اس کے بعد اتنا بڑا فیصلہ اور اتنا مشکل اور بولڈ فیصلہ جس طریقے سے خان صاحب نے کیا، 2 بڑی جو ہماری اسمبلیز تھی ان سے اسمبلیاں توڑ کے باہر نکلے ہیں، تو خان صاحب کا ایک ہی نیریٹو ہے کہ جب تک اس چور کرپٹ ٹولے کو اپنے منطقی انجام تک ہم نہیں پہنچائیں گے تو یہ شاید ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اور شاید اسی لیے خان کے آگے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، کوئی میٹر نہیں کرتی۔ خان نے اس ملک کے دکھ درد کو اپنے سینے سے لگایا ہے، خان نے اس ملک کے غریب طبقے کی نمائندگی کی تھی، خان نے اس ملک کی جو ڈوبتی ہوئی معیشت تھی اس کو مضبوط کرنے کی پالیسیز دی تھی، خان نے اس ملک کے اندر جو دہشت گردی اور جس طریقے سے اس پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں
ہمارے شہداء ہیں بم دھماکوں سے، خان نے اس تمام کے ساتھ جنگ لڑ کے خان نے ایک پرامن پاکستان کی بات کی تھی، لیکن امریکن اشاروں پہ جس طریقے سے ڈگڈگی پہ شہباز شریف، جس کو ہم رنگیلا 11 کے نام سے وہ مشہور ہے، اور جس طریقے سے مسٹر 10% زرداری ہیں جو 30 سے 40 سال تک اس قوم کو یہ بتاتے رہے کہ تم چور ہو اور تم چور ہو، لیکن آج جب ان کی کرپشن کی بات آئی اور آج جب اقتدار سے لوگوں نے ان کو ہٹایا تو انہوں نے وہ تمام کرپشن جو ایک دوسرے پہ 30-40 سالوں سے جو الزامات لگا رہے تھے وہ تمام سائڈ کر کے صرف اپنے ذاتی کیسز، اپنی ذاتی کرپشن اور اپنی ذاتی تسکین کی خاطر ایک دفعہ پھر سے ایک دوسرے کو جپیاں ڈالی ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اب اس پاکستان ملک کے جو 20-22 کروڑ لوگ ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جو آج سے 40-50 سال تک یہ بیوقوف بنا کے یہاں پہ حکومتیں بنائی گئی، لیکن اپنی ذات، اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی بی میں آپ سیاسی ورکر ایک عرصے سے رہے ہوں گے، اب یہ آپ کے پاس منسٹری ہے، کیا تبدیلی آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد؟ جی میڈم، الحمدللہ گلگت بلتستان میں جب 2020 میں ہمارا الیکشن ہوا تھا نومبر میں، تو اس کے فوراً بعد چونکہ فیڈرل میں خان صاحب کی حکومت تھی تو تاریخ میں پہلی مرتبہ خان صاحب نے اپنے تمام جو ممبران ہیں ان کو 1 بلین روپے کا بجٹ دیا تھا، جو آج سے پہلے کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ 370 ارب روپے کا میگا انہوں نے ایک پیکیج ہمیں دیا۔ اس کے بعد سکردو کے اندر انہوں نے جو اسکردو میں ہمارا ایئرپورٹ تھا اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیا۔ مطلب کچھ 40-50 سال کے بعد گلگت بلتستان بھی جو ہے اپنی محرومیوں سے نکل کے ترقی کی طرف گامزن ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو پی ڈی ایم کا چور ٹولہ آیا جنہوں نے گلگت بلتستان کے ساتھ وہ زیادتی کی، شاید ایسا تو کوئی اگر انڈیا میں بھی نہیں ہوتا ہوگا مسلمانوں کے اوپر، جس طریقے سے اس وفاقی چور ڈاکو حکومت نے گلگت بلتستان کا بجٹ روکا۔ گلگت بلتستان کا جو گندم کا ہمارا سب سے بڑا ایشو تھا، اس سے پہلے میں فوڈ منسٹر تھا وہاں پہ، انہوں نے ہمارا جو 16-17 لاکھ بوری کا کوٹا تھا وہ تک کاٹ کے ہمیں 10 سے 11 لاکھ بوریوں تک محدود کیا۔ گویا جس طریقے سے یہاں پہ عام آدمی روتا ہے، غریب آدمی جو شاید اب ایک سوکھی روٹی کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس سے زیادہ ہماری مجبوریاں گلگت بلتستان میں اس پی ڈی ایم چور ٹولے کی وجہ سے اس وقت۔ حکومت کب چھوڑ رہے ہیں جی بی کی؟ استعفے دے رہے ہیں؟ کوئی اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے شروع میں آپ سے کہا جس دن خان صاحب ہمیں کہیں گے ہم اگلے منٹ میں اپنی جو حکومت تھے وہ خان صاحب کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جب ہمیں ہمارا قائد حکم کرے گا ہم سر بخم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور کوسچن آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ فواد چودھری اور شیخ رشید کی گرفتاریاں ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے پریشان بھی ہو گئے، روتے ہوئے بھی دکھائے گئے میڈیا پہ۔ آپ لوگوں کی اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں اور آپ لوگ خود جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں، آئے بھی ہیں یہاں پہ، تو کیا حوصلہ ہمت زیادہ ہے پنجاب سے؟ ہم تو پہاڑی لوگ ہیں الحمدللہ، جیل اور یہ چیزیں تو ہم نے بچپن سے آنکھ کھولی ہے تو ہم نے جیل اور بندوق کے جو ہے نہ سے واسطہ ہمارا پڑا ہے۔ رہا مسئلہ جہاں تک آپ نے شیخ رشید صاحب اور اس کی فواد چودھری صاحب کی بات کی، تو اس حوالے سے میں کہوں گا یہ جو فیصل آباد کا یہ مچھو والا جو چمگادڑ ہے رانا ثناء اللہ، اس نے پہلے بھی بڑی دھمکیاں دی تھی کہ ہم اسلام آباد میں کسی کو انٹر ہونے نہیں دیں گے، تب بھی الحمدللہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر خالد خورشید کی قیادت میں سب سے پہلے ہزاروں لوگوں کا جو ریلا تھا وہ لے کے اسلام آباد ہم داخل ہوئے تھے۔ تو یہ جو رانا ثناء اللہ جو لاہور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 بے گناہ شہیدوں کا جو قاتل ہے، اور انہی کے پارٹی کا جو اس کے حلقے کے لوگ ہیں، اس کے ضلع کے فیصل آباد کے چودھری شیر علی اور اس کا بیٹا عابد شیر علی جو نواز شریف کے کلوز رشتہ داروں میں سے بھی ہیں، انہوں نے کوئی 50 سے 100 پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاک کی ہیں کہ یہ جو چمگادڑ ہے رانا ثناء اللہ، یہ تو 22 لوگوں کا وہاں پہ قاتل ہے، یہ تو لینڈ مافیا ہے، یہ تو قبضہ مافیا ہے۔ انہی کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے۔ تو ایسے بد کردار چہروں سے اور ایسے کرداروں سے نہ ہم خوف کھاتے ہیں، ہم تو کہیں گے کہ ذرا آؤ خوشبو لگا کے گلگت رانا ثناء اللہ، میں بھی وزیر داخلہ ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ اچھا یہ تو میسج تھا رانا ثناء اللہ کے لیے، اپوزیشن کے لیے۔ اپنے پی ٹی آئی کے اندر جو چمگادڑ ہیں جو کہ خان صاحب کو غلط فیصلے مشورے بھی دیتے رہے، لوٹے بن گئے، بہت نقصان پہنچایا پی ٹی آئی کو، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں خان صاحب اس دفعہ چونکہ آج ہم ایک ہفتے سے زمان پارک میں ہیں، جس طریقے سے اس وقت خان صاحب ایک میرے جیسے چھوٹے کارکن تک کو بھی ایکسیس دے کے ان کو اگر سنتا ہے تو شاید وہ ماضی کی چند غلطیاں اور تلخیاں تھی
جہاں پہ ایسی کالی بیڑیں اس پارٹی کے اندر گھس گئی، اور جو خان صاحب کے اوپر تو وہ وقت کڑا آیا تھا، میں تو کہوں گا خان کے اوپر کا وقت پاکستان کے اوپر برا وقت سمجھتے ہیں، اور کڑا وقت جب کڑا وقت آیا تو وہ جو کالی بینسیں جو بیڑیں تھیں انہوں نے زرداری کے جو ہے نوٹ دے کے، جو ان کے کروڑوں کی آفرز دے کے انہوں نے جو اپنی اوقات دکھائی، تو اب وہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے، اب وہ اپنی فیملی کے اندر وہ کم سے کم کمفرٹلی بیٹھ نہیں سکتے، تو اس سے بڑی سزا ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب کے بعد انشاءاللہ خان صاحب خود سے ایک ایک چیز کو جس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ جینون لوگ اوپر آئیں گے، اور دعا ہے کہ جلد یہ الیکشن ہو جائیں اور 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، مجھے اللہ کی ذات میں ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا۔ یہ تھے جی جی بی کے یہاں پہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے زمان پارک کے باہر، اور بڑی ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں، اور خان کے زمان پارک کے باہر پہرے داری کے لیے یہ لوگ یہاں پہ کیمپ لگا کر موجود ہیں۔ اب خان صاحب پہ اگر کوئی زیادہ برا وقت آتا ہے تو لیٹس سی ان کی عملی پرفارمنس کیا ہوتی ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔